جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنی ماں اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ پیڑ کی ڈالی پر بیٹھی تھی۔ اس کا پتی اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی اور اس کو سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ماں پریشان مت ہو، ابھی بارش رکتی ہے تو میں کہیں سے دانہ ڈھونڈ کر لاتی ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تبھی بارش رکتی ہے اور رانو چڑیا کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہے۔ رانو چڑیا امیر پکشیوں کے گھر صفائی کا کام کرتی اور وہاں سے جو پیسے ملتے اس کا دانہ لا کر اپنی ماں اور اپنے بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جنگل میں باڑھ آ گئی اور سارا کھانا بہہ گیا۔ سارے پکشی غریب ہو گئے، لیکن کچھ پکشیوں کے پاس کھانے کے لیے تھا۔ رانو کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اس کو بھوک کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی اور ایک مرتبہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہریا طوطا نے کہا کہ جنگل کے اس پار سیب کا درخت ہے، وہ جادوئی سیب اگر لا کر تم اپنی ماں کو کھلا تو تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رانو چڑیا کہنے لگی، ہریا ڈاکٹر، میں ضرور جاؤں گی، اپنی ماں کو بچاؤں گی۔ میں میری ماں ہی تو ہے جو میرے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے جب میں کام پر جاتی ہوں۔ تبھی رانو چڑیا نے سفر طے کرنا شروع کیا اور آخرکار وہ جا کر جادوئی سیب کے پاس پہنچ گئی۔ جادوئی سیب کہنے لگا، کون ہو تم؟ اور میں اپنا پھل کسی کو نہیں دیتا۔ تبھی رانو نے کہا، دیکھیے، مجھے میری ماں کے لیے ایک سیب دے دیجیے، میری ماں نہیں ٹھیک۔ لیکن جادوئی پیڑ نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کون سی چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ وہ کہنے لگی، ایمانداری، سچائی اور نیکی باقی رہ جاتی ہے۔ تبھی درخت نے کہا، اگر تمہیں ڈھیر سارا سونا دیا جائے تو تم کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی، میں لوگوں کی مدد کروں گی۔ پیڑ کہنے لگا، میں خوش ہوا تمہارا جواب سن کر، مجھے تم پسند آئی ہو پیاری چڑیا، میں تمہیں ضرور سیب دوں گا، میں تمہیں سیب کے ساتھ ساتھ انعام بھی دوں گا۔ اس نے تبھی رانو چڑیا کو ایک سیب دیا اور کہا، اس سے تو اپنی ماں کو ٹھیک کرے گی، اور پھر ایک چھوٹا سیب دیا اور کہا، یہ جادوئی سیب ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ رانو چڑیا کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں یہ لے کر جاتی ہوں۔ ایک کو رانو نے اپنی چونچ میں دبایا اور دوسروں کو اپنے پاؤں میں رکھ کر وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ اب رانو اپنے سفر پر رواں تھی تو اپنی ماں کو جا کر سیب کھلا سکی، لیکن راستے میں کالو کوا اور کالی کوی دونوں نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے رانو سے وہ سیب چھیننے کی کوشش کی۔ رانو نے کہا، مجھے کسی بھی حال میں اپنی ماں تک پہنچنا ہے، میں تم دشتوں کو یہ سیب کھانے نہیں دے سکتی۔ لیکن جو ہی کالو کوے نے سیب کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، سیب کے اندر سے ایک روشنی نکلی جس نے کالو کوے کو پلٹ کر پیچھے مارا اور دوسرا کوا ڈر گیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے یہ ایک جادوئی سیب ہے اور اگر اس کو ہاتھ لگایا تو ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تبھی رانو نے ہمت جٹائی اور جلدی سے دونوں سیبوں کو پکڑا اور اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ رانو نے اپنی ماں کے پاس جا کر جلدی سے اپنی ماں کو وہ سیب کھلایا تاکہ اس کی ماں ٹھیک ہو سکے۔ ماں سیب کھاتے ہی بالکل ٹھیک ہو گئی اور رانو کے پاس اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ رانو نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے جادوئی سیب نے ایک ساتھ سیب اور دیا ہے، وہ سیب کہتا تھا کہ تمہاری مدد کرے گی۔ جو ہی اس نے وہ سیب پیڑ کی ڈالی پر رکھا تو اس پر بہت بڑا سیب کا گھر بن گیا، جس کی دیواریں لال لال اور نرم نرم تھی اور اندر بستر لگے تھے اور اندر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ اب رانو چڑیا کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی تھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن